السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لگتا سی السلام کا جواب دا نا طریقہ کو نہیں دسیا، اللہ کرے دا دے بھاجی نیڑے ہو جاؤ، اللہ برکتاں پاؤں والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طیبا ودینا کاملا وایمانا صادقا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، گنج بخش ہے، فیض عالم ہے، غریب نواز ہے۔ درود و سلام امام کائنات، فخر موجودات، امام الکل، ختم رسل، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر لاتعداد بے حد و حساب مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم معزز سامعین، بھائیو، دوستو، آج کا یہ پروگرام اصلاحی دعوتی پروگرام ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میں بیان کروں پہلے مجھے اور پھر آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے
جو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، جو بنا ہے اس نے ٹوٹنا ہے، جو جڑا ہے اس نے بکھرنا ہے، جو سنورا ہے اس نے برباد ہونا ہے۔ ہمیشہ ہمیش ایک حالت پہ رہنا، بولو آپ نے ساتھ دینا ہے تو کام چلے گا، آپ ساتھ نہیں دیں گے تو آخر دعوانا الحمدللہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، دنیا میں رہنا نہیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو پچھلے ماہ آپ کے ساتھ تھے ممکن ہے کہ آج نہ ہوں، جو پچھلے سال تھے وہ آج نہ ہوں، گزشتہ سالوں میں میرے اور آپ کے ساتھ ہوں اور آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ مجھے بڑا یاد ہے کہ جب آج سے 5-6 سال پہلے تک میرے والد محترم جہاں درس دینے کے لیے جاتا تھا، جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا، میرے ساتھ ہوتے تھے اور مجھے حوصلہ تسلی دیا کرتے تھے، اور جہاں کوئی کمی، کوئی الفاظ کی کمی بیشی ہو جاتی بعد میں بتاتے بیٹا ادھر سے یہ کمی رہ گئی ہے، آئندہ یہ نہ ہو۔ آج نظر نہیں آتے۔ جب دل میں ان کی محبت جوش مارتی ہے تو دوڑ کے جاتا ہوں، قبر نظر آتی ہے مگر وہ نظر نہیں آتے۔ جب ادھر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے وہ ہستیاں نظر نہیں آتی کہ جو بڑے مان سے، بڑے پیار سے گلے لگایا کرتے تھے، وہ نظر نہیں آتے۔ کیوں نظر نہیں آتے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا، کہ موت ایک ایسا جام ہے کہ جو ہر ذی نفس نے وہ پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، مجھے بھی بھولا ہوا ہے، آپ کو بھی بھولا ہوا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں پہ اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھا کر کے قبرستان لے جاتے ہیں، مگر ہمیں کبھی یہ ذہن میں خیال نہیں آیا کہ آج میں اپنے بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں، کل میرا لاشا ہوگا، میرے بھائیوں دوستوں کا کندھا ہوگا، اور وہ مجھے لے کے قبرستان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ آج میں کسی کا اعلان کرتا ہوں، کل میرا اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا وقت ہے، اور فلاں وقت نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں، کبھی میں نے اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور تو کریں کہ جب میں دنیا پہ آیا تھا تو میرے پاس کیا تھا؟ ہاتھ بھی خالی، جیب بھی خالی،
بلکہ جیب نام کی چیز ہی کوئی نہیں، کپڑا تن پہ ہے ہی نہیں، اور دنیا پہ آیا، ماں باپ نے چیخ سنی، جب چیخ سنی تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ کیا لے کے آیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، اور جب جائیں گے تو ہاتھ خالی ہوں گے، کوئی چیز لے کے نہیں جائیں گے۔ تو جب میرے بھائیوں آئے ہیں تو خالی ہاتھ آئے ہیں، جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، تو پھر وہ اعمال، وہ چیز حاصل کر لیں کہ جو چیز ساتھ جانے والی ہے، وہ چیز ہم اپنی جھولی میں ڈال لیں کہ جب وہ ہماری جھولی میں آ جائے گی تو پھر کبھی جدا نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن بھی وہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ میرے بھائیوں وہ چیز کیا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا عمل ہے، جنہوں نے وہ پھول اپنی جھولی میں ڈال لیے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہم نے، جس نے ان کو بنا لیا، وہ دنیا سے چلے بھی گئے تو بعد میں بھی ان کا نام زندہ رہے گا، روشن رہے گا، بعد میں بھی لوگ ان کا نام لیں گے کہ اس گھر کے بنانے والے کوئی تھے، اور جو تھے ان کا نام کیا تھا؟ عبد الکریم عصری رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ یہ گھر بنا گئے، آج میں اور آپ اس گھر میں بیٹھے ہیں، اور رب کائنات عرش پہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے ہماری باتیں سن رہے ہیں، اور جب یہ محفل، جب یہ مجلس برخاست ہوگی تو پھر اللہ کریم ان فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اے فرشتوں جو ادھر ابھی اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے، رب کے قرآن کی دعوت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے آ کے سنتے ہیں، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کدھر سے آ رہے ہو؟ اے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ٹھٹا عالیہ کی مسجد صدیقیہ سے آ رہے ہیں۔ بھائی کدھر، ادھر کیوں گئے تھے؟ کیا لینے گئے تھے؟ جو ادھر رب کا قرآن، اللہ تیرا قرآن پڑھا جا رہا تھا، تیرے نبی کا فرمان پڑھا جا رہا تھا، تو ہم وہ سننے کے لیے گئے تھے۔ تو جب قرآن پڑھا گیا تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کے بعد انہوں نے کیا مانگا؟ اللہ وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے، اللہ اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے جس نے وہ گھر بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس نے دعا کی ہے میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں، جس نے وہ گھر تعمیر کروایا ہے میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آج میرے وہ بزرگ، آپ کے دل کی دھڑکن، آپ کے گاؤں کے باسی دنیا سے چلے گئے، اور پھر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ڈنکا بجایا، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن مقدس اس کا ڈنکا بجایا، اور پھر اس کی تفسیر لکھ کے میرے اور آپ کے لیے قرآن کو آسان کر گئے۔
اور وہ تفسیر عروۃ الوثقیٰ آپ کے پاس پڑی ہے، وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا گئے، اور آج جو بھی پڑھتا ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے، اللہ ان بزرگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور پھر وہ بزرگ اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ گئے، میرے بھائی عبد المنان عصری صاحب کی شکل میں، میرے بھائی عبدالسلام شاہد صاحب کی شکل میں، میرے بھائی حکیم صاحب کی شکل میں۔ اللہ وہ چھوڑ گئے کہ یہ بعد میں نماز پڑھیں گے، بعد میں قرآن پڑھیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کے لیے باعث برکت ہوں گے، باعث نجات بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے دنیا میں نہیں رہنا۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال اس طرح کے کر لیں کہ اللہ عرش پہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ پھر کیوں نہ اپنی آخرت بہتر کر لے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے سپرد کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو اللہ نے عرش پہ اعلان کر دیا کہ یہ میرے ہو گئے ہیں، یہ میرے ہو گئے ہیں، اور میں ان کا ہو گیا ہوں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو بندہ زمین پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ عرش پہ اپنے فرشتوں میں اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب میں اپنے بزرگوں کو دیکھتا ہوں، عبد الکریم عصری صاحب کو، تو ان کی خدمات کو دیکھتا ہوں تو ان کی خدمات بے مثال نظر آتی ہیں۔ خطابت کو دیکھتا ہوں تو خطابت بے مثال نظر آتی ہے۔ ان کی تصنیف کو دیکھتا ہوں تو تصنیف بے مثال نظر آتی ہے۔ ان کی تدریس کو دیکھتا ہوں تو تدریس بے مثال نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی خدمات کو دیکھتا ہوں تو ان کی خدمات بے مثال نظر آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ دنیا سے چلے گئے اور مجھے اور آپ کو یہ سبق دے کے گئے کہ اے دنیا والو، اے ٹھٹا والو، اگر میں دنیا میں نہیں رہا تو تم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ہستیاں جنہوں نے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، آپ سے الفت کی، تو اللہ نے آج بھی ان کے نام زندہ رکھے ہیں۔ تو میں ایک شخصیت کا چند لمحوں میں تذکرہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے بھائیو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے پیارے یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جب نام نبی کا آئے تو درود پڑھ لیا کریں۔ جب نبی کے ساتھی کا، نبی کے صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے ساتھ محبت، میرے نبی کے ساتھ الفت، میرے نبی کے ساتھ پیار، اتنا زیادہ پیار، اتنا زیادہ پیار۔ میرے بھائیو، آج دیکھیں کہ مجھے کسی سے پیار ہو نا، یا آپ کو کسی سے پیار ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ میرے محب کے بال کس طرح کے ہیں۔ جیسے بال ہوں گے ویسے ہی بال سنواریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محبت ہے۔ جیسے کپڑے پہنے گا ویسے کپڑے سلائیں گے، اس لیے کہ اس سے محبت ہے۔ جس طرح کا جوتا لے گا پہنے گا محبوب، اسی طرح کا جوتا پہنیں گے، اور جس طرح وہ چلے گا اس طرح
چلنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اس سے محبت ہے۔ میرے بھائی، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک ادا کو انسان ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ کو نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ مجھے نبی سے محبت نہیں ہے، نبی سے پیار نہیں۔ محبت کے دعوے، محبت کے نعرے، پھر یہاں تک نعرے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، اور نبی کا طریقہ وہ قبول نہیں ہے، نبی کی سنت قبول نہیں ہے۔ جنہوں نے نبی کی سنت کو قبول کیا، نبی سے محبت کی، اللہ نے ان کے اعمال نبی کے اعمال سے ملا دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آخری ایام ہے، آخری ایام ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کی زوجہ محترمہ، میری اور آپ کی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کہتے ہیں، دیکھیے نبی کے آخری ایام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری ایام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے سر کے تاج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، مجھے وہ زہر جو جب خیبر فتح ہوا تھا تو اس وقت یہودیوں نے گوشت میں ملا کر کے، کھانے میں ملا کر کے مجھے دیا تھا، اس زہر کا اثر آج بھی میرے جسم میں موجود ہے، اور آج مجھے وہ زہر محسوس ہو رہا ہے۔ اور جب آخری ایام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اے عائشہ، مجھے وہ اثرات جو خیبر کے وقت، خیبر کی فتح کے وقت یہودیوں نے وہ کھانا کھلایا تھا، میں نے اور میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا، وہ آج بھی میرے جسم میں اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں وہ زہر کا اثر وہ تازہ ہو گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام میں وہ زہر کا اثر تازہ ہو گیا، اور میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری 15 دن 2 ہفتے بیمار رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی 2 ہفتے بیمار رہے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام 63 سال دنیا پہ زندہ رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال دنیا پہ زندہ رہے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام کا مرض جب شروع ہوا، درد سر سے مرض شروع ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آخری مرض جو موت کے ثابت کرتا ہے، جس سے موت واقع ہوئی، درد سر سے شروع ہوا۔ میرے بھائیوں، پھر آقا علیہ السلام کو 15 دن بخار رہا، حضور علیہ السلام کو 15 دن بخار رہا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 15 دن بخار رہا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم دیا کہ اے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ اے عائشہ ابو بکر سے کہیے، اس کو حکم دیجئے کہ مسلمانوں کو، میرے امتیوں کو نماز پڑھائے۔ اور آخری ایام میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، آخری ایام میں جب لاغر ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، مصلی نبوی پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کو نماز پڑھائیے۔
یہ نبی کے ساتھ محبت ہے، نبی کے ساتھ پیار ہے، ان کے اعمال کے ساتھ اعمال کا ملانا ہے کہ اللہ نے آخری ایام نبی کے بھی ویسے بنائے۔ میرے بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام بھی اسی طرح کے ہی میرے بھائیوں سامنے آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری ایام آتے ہیں تو ابو بکر سے کہتے ہیں کہ حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اے عمر، مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی کا خلیفۃ الرسول ابو بکر اور نبی کے خلیفہ کا خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں، ان سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا کو سینے سے لگاتے ہیں، کہا کہ اے فاطمہ، اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میرے آخری وقت، میرے آخری ایام ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ تو فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، باپ کی جدائی کی وجہ سے۔ آج بھی جن کے باپ دنیا سے جدا ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، جب بھی ان کے سامنے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آنکھیں بھر آتی ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں۔ فاطمہ الزہرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ پھر آپ نے پیار کیا، فرمایا کہ فاطمہ، جنت میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔ تو ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری ایام آتے ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، لگتا ہے کہ تیری میری جدائی کے وقت قریب آ گئے ہیں۔ پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا کہ آج اتوار کا دن ہے۔ فرمایا کہ میرے نبی کے جانے کا دن، دنیا سے رخصت ہونے کا دن، ان کی وفات کا دن سوموار کا دن تھا، اور یقیناً آج میری آخری رات ہوگی، یقیناً آخری رات ہوگی، اور صبح میں اپنے نبی کے ساتھ مل جاؤں گا، نبی کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے، کسی چیز نے دنیا میں رہنا نہیں، کسی نفس نے دنیا میں نہیں رہنا۔ میرے بھائیو، جب ہم نے دنیا میں رہنا نہیں ہے تو پھر اس کی تیاری کیوں نہیں، پھر اس کی فکر کیوں نہیں، پھر اس کے بارے میں ہم سوچتے کیوں نہیں کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، دنیا سے کوچ کرنا ہے؟ تو میرے بھائیوں، پھر اس کے بارے میں ہم سوچتے کیوں نہیں، تیاری کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم اپنی دنیا کو بہتر کر لیں، اپنی آخرت کو بہتر کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، سوچ لیں۔ ابھی آج ہی میں اپنے کندھوں پہ اپنی ممانی جان کی لاشیں کو اٹھا کے قبرستان لے کے گیا ہوں، اور آج ہی ان کو دفنا کے آیا ہوں۔ میں نے سوچا کہ چلو میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے تو آپ تک پہنچا دوں کہ وہ دنیا میں نہیں رہے تو آپ نے بھی نہیں رہنا۔ جب اس دنیا میں نہیں رہنا تو پھر اگلے جہان میں جانا ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ تو تیاری کیسے ہوگی؟ اس قرآن کو پڑھ لیں، اس قرآن کو سمجھ لیں، اس قرآن پہ عمل کر لیں۔
نہیں آتا، میرے بھائی عبد المنان صاحب آپ کے پاس موجود ہیں، ان سے پڑھ لیں، سیکھ لیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، کوئی گاڑی چلانی ہے تو ہم کسی گاڑی چلانے والے کے پاس بھیجتے ہیں کہ بھائی میرے بیٹے کو گاڑی چلانے کا طریقہ سکھلا دیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ گاڑی لے کے دوں اور لے کے روڈ پہ جائے اور ایکسیڈنٹ کر دے، اپنی بھی جان گنوا لے اور میرا مال بھی گنوا دے۔ کاریگر کے اس کو ڈرائیور کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو کیا یہ دین اسلام ہی ایسا رہ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو کسی استاد کے پاس نہیں لے کے جاتے، اس کو سیکھتے ہی نہیں، کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی؟ میرے بھائیوں، یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور رب پوچھے گا کہ اے انسان بتا تو اپنی زندگی کیسے گزار کے آیا، مال کیسے تو نے کمایا، کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اپنی زندگی کے ایام کیسے گزار کے آیا؟ تو پھر میرے بھائیوں، جب میرے پاس جواب نہیں ہوگا تو پھر اس وقت میں کہہ رہا ہوں گا ہاں لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی وقت آنا ہے، مجھ سے سوال ہونے ہیں، مجھ سے پوچھا جانا ہے۔ میرے بھائیوں، تیاری کر لیں۔ میرے فاضل نوجوان، میرے ساتھی، آنا تو محمد عزیر اظہر صاحب نے تھا، وہ ان کی طبیعت ناساز تھی، تو انہوں نے اپنی نشانی اپنے بیٹے کو بھیجا ہے کہ وہ میری جگہ پہ جائے اور آپ کو رب کا قرآن اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کے آئے۔ تو میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور میں دعوت دیتا ہوں جناب امیر حمزہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کو قرآن و سنت کی دعوت دیں۔